مستقبل میں ان کے مستقبل روشن ہوں۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ محکمہ صحت جو ہے پنجاب کو، اس کی تقریباً 32-33 سال سروس کی ہے، جس میں میری جو بڑی پوسٹیں تھیں وہ یہی تھی۔ ایم ایس میں ہاسپٹل بھی رہا، جنرل ہاسپٹل بھی رہا، اور ڈی جی ہیلتھ بھی میں رہا ہوں کچھ عرصہ۔ پھر بعد میں اچھی جابس میں مجھے یو ایس ایڈ کی جاب ملی ہوئی تھی، پھر اس طرح کر کے جاب، آج کل بھی کنسلٹنسیز وغیرہ کرتا ہوں۔ نوجوانوں کے لیے جو میرے ٹپس ہیں وہ یہ ہے کہ چاہے آپ دین کو دیکھ لیں، دنیا کو دیکھ لیں۔ دین کی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ دین میں بھی جوانی کی جو عبادت ہے نا، اس کا بڑھاپے میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ اس کا اجر و ثواب جو جوانی میں کرتا ہے، کیونکہ جوانی ایک سٹیج ہوتی ہے جس میں انسان کا بھی میچور برین نہیں ہوتا، وہ لائبل ہوتا ہے کہ کہیں ادھر ادھر اس کی شوق ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جس میں تو الجھ جاتا ہے۔ اس لیے جوانی کی عبادت کا بڑا ثواب ہے۔ ہمارا کلچر بدقسمتی سے ایسا ہے کہ ہم جب بڑھاپے کے قریب جانا چاہتے ہیں، جب بال سفید ہونے شروع ہوتے ہیں، اس وقت میں خیال آتا ہے ان وقت نیڑے نیڑے آ گئے ہیں، کوئی کام کر لیے جڑی پیچھے نہیں کیتے وہی پوری کر لیے، کوئی پریزنٹیبل چیز ہو نا، جس طرح ہوگا کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہ اس میں ہم سے اس عمر میں پھر وہ نیچرلی اس طرح کی ڈیڈیکیشن بھی نہیں ہوتی ہے، جوانی نہیں ہوتی ہے، کرسی پہ بیٹھنا پڑ جاتا ہے، مجبوری ہو جاتی ہے جس طرح کرنا چاہیں، لیکن پھر وہ کیا کریں، وہ اس کا علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن یہ انفارچونیٹ بات ہے، جوانی کی جو ہے وہ۔ اسی طرح بالکل دنیا کا بھی یہ عالم ہے کہ جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہو تو جو میں اب اپنے سسٹم کے متعلق بات کرتا ہوں، جس طرح بچے او لیول کر رہے ہیں، یہ لیول، یہ جو پیریڈ ہے نا، یہ بہت آپ کی زندگی کا وائٹل ہے۔ ہمیں بھی ہمارے بزرگوں نے یہی کہا کہ یہ جس ہمارے وقت میں او لیول اے لیول کا نہیں تھا، ایف ایس سی کا تھا، تو ایف ایس سی تک آپ جس کی بنا کے اوپر آپ بیسس کے اوپر جس طرح آپ اے لیول کرتے ہو، اے لیول کے بعد اگر آپ نے پروفیشنل تعلیم حاصل کرنی ہے، کمپیوٹر سائنس کرنا ہے، میڈیکل کرنا ہے، انجینئرنگ کرنا ہے، تو دیٹ از اے پلیٹ فارم جس کے اوپر آپ کا فیصلہ ہونا ہے کہ آپ نے ان پروفیشنل کالجز میں جانا ہے یا نہیں جانا، میرٹ جو بھی آئے گا۔ تو ہمیں بھی ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ 2 سال پڑھ لو، پھر موجیں ہی موجاں، ان ادر ورڈس۔ اسی طرح جیسے ہی ہم نے ایف ایس سی کر لی، ہمارے ایڈمیشن میڈیکل کالج میں ہوگا نا، جو میڈیکل میں داخل ہوگا ڈاکٹر سے بند ہی جانا ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ سو، وہ ایک جو پیریڈ ہے نا آپ کا، یہ جو 4-5 سال کا پیریڈ ہے، یہ آپ، میری نصیحت تو یہ ہے کہ یہ آپ اپنی تعلیم کی طرف، میں اب دنیا کی جو بات کر رہا ہوں، تعلیم تو بہرحال ہمیں دین کا بھی ہے، ابھی بھی میں تازہ سنی ہے، پہلی وہی اقرا تھی کہ پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ تو تعلیم کی جو امپورٹنس ہے نا، جو اس پیریڈ میں اسپیشلی، اس کا میں آپ کو نچوڑ یہ بتاؤں کہ یہ اگر آپ نے اچھی طریقے سے پڑھ لی نا، تو ساری عمر پھر آپ اس کو کیش ہی کرتے جاؤ گے، پھر دیر از نو اسٹاپیج۔ آپ دوبارہ دیکھیں نا، بچے حفظ کر رہے ہیں، یہ ایک پیریڈ ہے۔ ہمیں کو کہو کہ 3 آیت کی صورتیں یاد کر لیں، میں تو وہ نہیں یاد ہوتی آپ، ٹھیک ہے۔ یہ ایج گروپ ہوتی ہے، کچھ برین ڈیولپمنٹ اس وقت ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بچے کر لیتے ہیں، فٹافٹ حفظ کر لیتے ہیں، دیکھو بیٹا کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، سب کر رہے ہیں۔ اس عمر میں نہیں ہو پاتا پریکٹیکلی، ایک انسان کی نیچر ہے، وہ اس میں 60 کے بعد ڈیجنریشن شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کسی کی مطلب یہ ہے کہ میراث نہیں ہے، اس کو آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جب ہمارا بلیف ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا مذہب اچھا دیا، ہمیں آخری رسول نبی اور آخر زمان ہے ہمارے رسول، جس کو ہم مانتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم کچھ وجوہات کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح اسلامک گلوری تھی جس میں سائنس بے شمار ترقی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایون میڈیکل کے فیلڈ میں بڑے بڑے نام پیدا ہوئے ہیں جی۔ تو مجھے اب پتہ نہیں آپ میں سے اگر کسی نے نشتر میڈیکل کالج ملتان میں جو ہے اس میں جائیں تو وہاں پہ بوائز ہاسٹلس کے نام سارے کے سارے مسلم سائنٹسٹ کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں، دے آر آل مسلمس۔ لیکن انفارچونیٹلی اب ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ لیکن چلیں، وہ کچھ سٹیجز ایسی آتی ہیں جس میں ہوتا ہے، لیکن کانسٹنٹ آپ کی جو محنت ہے نا، وہ آپ کو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ امیجیٹلی محنت کا پھل ضرور ملے گا، یہ میں بلیو ہی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ محنت کا پھل نہ دے، لیکن دے گا ضرور۔ آپ کی اس میں ڈیڈیکیشن اور آپ کی کمٹمنٹ اور آپ کا ہارڈ ورک، یہ بڑا ضروری ہے، اور اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ یہ میں ماننے کو تیار ہی نہیں کہ اس کا پھل نہیں ملتا، ملے چاہے تھوڑا دیر لگ جائے، یہ ہو جائے وہ،
لیکن یہ پکا ہے کہ آپ محنت کریں اور اس کو کریں. دوسرا وٹ آئی وڈ سے کہ آپ نے اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا ہے کہ آپ مسلمان ہیں, مذہب آپ کو اسلام ملا ہوا ہے, اس کی جو بیسک ٹیچنگز ہیں, جس میں دیکھیں بدقسمتی سے اگین آئی وڈ سے کہ ہمارے معاشرے میں بے شمار خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں, اور جو نوجوان طبقہ ہے وہ اسپیشلی ان بیماریوں میں پھر وہ وائبل ہوتا ہے کہ وہ ان میں انوالو ہو جائے. جھوٹ ہے, مکر ہے, دھوکہ دہی ہے, کتنی کامن چیزیں ہمارے معاشرے میں بھری پڑی ہیں. آپ اپنی کمرشل ایریا بازار میں جاتے ہیں, ہمارا سارا بزنس ہی جھوٹ کے اوپر بلیو کرتا ہے جی. تو وہ چیزیں آپ اپنی ایک اس میں کوالٹیز پیدا کریں, جھوٹ نہ بولیں, کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کریں. آپ جس سے کوئی بات کر رہے ہیں سچ پہ بیس کرنی چاہیے. اور ہمیشہ میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, میں دعا گو ہوں کہ آپ جو ان سے بھی فیلڈ میں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں دیں, آپ بھی پیک پہ پہنچو. لیکن کوشش کرو کہ لوگوں کے ساتھ ان کے لیے بھلائی کرو, کچھ نہ کچھ ضرور آپ ان کو. ہمارے یہاں پہ یہ کلچر یہ ہو گیا کہ وہ جس طرح ہمارا ہو گیا نا کہ آفسر بیٹھا ہو کرسی پہ, اس کا یہ کلچر ہوتا ہے کہ اچھا میں اس کو تنگ ہی کروں تو مزہ آئے گا اس کو, ہے جی. وہ نیچر ختم ہونی چاہیے. وی شوڈ ہیو, اندر سے ہمارا ہے کہ اگر کوئی آیا ہمارے سے کوئی مدد مانگ رہا ہے تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ مدد دیں, اس کو ریلیف دیں. وہ بیچارہ کسی پریشانی میں آیا, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. اس سے دیکھیں نا آپ کی ایک امیج اچھا پڑے گا. آپ دیکھیں اگین مسلمز کا جو امیج جا رہا ہے دنیا میں وہ نیگیٹو چلا جاتا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے اپنے میں ایسے کریکٹر بلڈنگ کریں, اپنے اصولوں کے اوپر پکے ہوں. کوئی بات نہیں, اگر آپ کو, میں آپ کو مطلب میں اگین بہت چھوٹا سا آدمی ہوں, میں ایمانداری کی بات کر رہا ہوں. کئی دفعہ میں نے زندگی میں سروس کے دوران جب کبھی سٹینڈ لیا بھی ہے نا, اور مجھے ڈر ہوا کہ چلو جی میری ٹرانسفر کر دیں گے, ایمانداری کی بات کر رہا ہوں آپ کو, میں کہہ رہا ہوں کہ میری جب بھی ٹرانسفر ہوئی ہے نا, مجھے آگے سے اونچلی سیٹ ہی ملی ہے, اس سے کبھی کم نہیں ملی. یہ میں آپ کو ثابت بھی کر سکتا ہوں, چاہے وہ سیٹ اونچی ہو یا فائنینشلی گین ہو گیا ہو, مجھے اونچی ملی ہے. تو اس لیے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے بلڈنگ, کریکٹر بلڈنگ بھی آپ کی اسٹرانگ ہو, آپ کا امیج ہو. باقی حضرت کے ہوتے ہوئے میں نہیں زیادہ لمبا لگتا, لیکن میرا اپنا تھوڑا سا میں نے بیان کر دی ہے. تو بہرحال میں انشاءاللہ کوشش کروں گا, اگر مجھے پھر بھی موقع ملا, جس حضرت کا ارادہ ہے کہ ہر سنڈے کو, اور میں نے انہوں نے جب مجھے بتایا تو میں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ ہمارا جو یوتھ ہے, ہم نے تو اب زندگی گزار لی ہے, اب یوتھ جو ہے نا وہ اس کا ہمارے ملک کے فیوچر میں رول ہے. اگر ہم اس تعلیم سے, میں کہتا ہوں جی 5 بندے بھی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پازیٹیو سائڈ پہ چلے گئے ہیں, تو میں سمجھتے ہیں ہم نے بڑی اچیومنٹ کر لی. ہمارے کسی کے سمجھانے سے کوئی رائے راست پہ آ گیا, کوئی اس کو کوئی ہیلپ آؤٹ ہو گیا, کوئی سجیشن ہم نے اچھی دے دی ہے, تو میں سمجھوں گا اس کے لیے ہم نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو محنت کو شعار بنائیں اور اپنے جو کریکٹر بلڈنگ ہے اس کے اوپر بہت دھیان دیں. اس عمر میں آپ کی جو چیزیں پھر ہو جاتی ہیں وہ پکی ہو جاتی ہیں, پھر وہ چینج نہیں ہوتی. اور اس چیزوں میں اگر آپ غلط رستے پہ پڑ جائیں گے تو وہ بھی پکی ہو جاتی ہیں, وہ بھی چھوٹتی نہیں ہیں. اس لیے میری تو گزارش یہ ہے, ہمیشہ اپنے دوستوں میں بھی سلیکٹ کر کے دوست بنائیں. جو آپ کو اچھے دوست ہوں تو ان کے ساتھ اپنا روابط بڑھائیں, غلط سوسائٹی میں نہ بیٹھیں, تاکہ کیونکہ انسان لائبل ہے اگر برائیوں کی طرف پڑ جاتا ہے. باقی ہم دعا کرتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو مستقبل روشن کرے. جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. اور اب میں درخواست کروں گا فیصل بھائی سے کہ آپ بھی کچھ ابتدائی کلمات ہمیں کہیں, انشاءاللہ یہ بھی ہمارے لیے مستفید ثابت ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام فیصل منظور ہے, میں بائی پروفیشن بینکر ہوں. 28 سال کی ایکسپیرینس ہے میرا. جو ہے مجھ سے آپ سے اکثر موقع کے اوپر جو ہے اس طرح کی گفتگو رہا کرتی تھی کہ کوئی اس طرح کا مسجد کے پلیٹ فارم سے کوئی ایسا جو ہے کوئی سلسلہ شروع ہو کہ دینی لحاظ سے تو الحمدللہ ہمارا جو ہے یہ مرکز جو ہے بہت اچھی طرح سے چل رہا ہے. جو ہے تو یہاں پہ نوجوانوں کے لیے کوئی ایسا سلسلہ بنایا جائے جس میں ان کے سوشل ایشوز کو اور مسجد کے پلیٹ فارم سے ان کو جو ہے رہنمائی ملے ان کی زندگی میں, ان کے پروفیشن میں اور اس طرح کی چیزوں میں جو ہے. تو کل ماشاءاللہ انہوں نے مجھے بتایا, جو بڑی خوشی ہوئی جو ہے کہ بہت اچھا ہو گیا, یہ شروع ہو گیا سلسلہ جو ہے. اچھا, اس میں میں صرف 1-2 چیزوں کی بات کروں گا. اس میں یہ ہے کہ میں یہی خواہش کرتا ہوں اور میری ایڈوائس بھی یہ ہے
کہ ہم لوگ اس وقت ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی ملٹی کلچرل قسم کے اس میں زمانے میں رہ رہے ہیں، لیکن جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے انہوں نے اپنا کلچر بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنی زبان بھی نہیں چھوڑی جو ہے۔ اس لیے آج کل دور دورہ ہے انگلش کا، سیکھیں، ضرور سیکھیں اس کو جو ہے، لیکن آپ اپنی بنیادی تعلیم، اپنی بنیادی جو زبان ہے اور اپنا کلچر ہے اس کو بالکل جو ہے نا ختم نہ ہونے دیں، کسی دوسرے کلچر میں گڑبڑ نہ ہونے دیں، نہیں تو پھر بندہ جو ہے نا وہ وہی کوا چلا ہنس کے چال والا حساب ہو جاتا ہے جو ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ ایک اچھا بہت ہی اچھا موقع ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کے کوئی سوالات ہیں، کوئی کسی طرح کی بھی کنفیوژن ہے کسی سوشل ایشوز میں یا کسی بھی تو یہاں پہ آپ بالکل ڈسکس کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھ سے آپ نے سے کل ہوئی تھی تو انہوں نے پہلے بھی اس طرح کے کنڈکٹ کرتے رہے ہیں یہ، اور کافی عرصہ چلے ہیں جہاں پہ 1200 لوگ اور 1400 لوگوں کو یہ کرتے رہے ہیں اس طرح کے جو ہے یہ برین سٹارمنگ سیشنز اور اس طرح کی چیز جو ہے۔ تو اور اس طرح آپ پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے دوستوں کو، اپنے کولیگز کو جو آج نہیں آ سکے ان کو بھی ضرور یہ بتائیے، اور تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سلسلہ بڑھے اور چلے جو ہے، انشاءاللہ اس میں آپ سب کو فائدہ ہوگا۔ جی بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر، آپ نے بہت جامع بات فرمائی، اور ارادہ بھی ہمارا یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک پلیٹ فارم ایسا بن جائے کہ جس میں تمام نوجوان، چاہے وہ NFC سے ہیں یا باہر سے ہیں، وہ تعلیمی زندگی کے اندر مصروف ہیں یا عملی زندگی کے اندر آ چکے ہوئے ہیں، تو وہ مسجد سے ایک ہمارا تعلق بنے، مسجد ایک ہمارا مرکز بن جائے، اور جو ہمارے کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں وہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے رہنمائی نہیں مل رہی ہوتی، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ہمارا یہ جو آج کا جمع ہونا یہ بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس موضوع پر اکٹھے ہوتے رہیں گے آپ کی مشاورت کے بعد۔ اب میں درخواست کروں گا ہمارے محترم بھائی جناب سمیع اللہ صاحب سے، جو کہ ایولون ہائی اسکول کے ڈائریکٹر بھی ہیں، انچارج بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ایک عرصہ دراز سے اولیاء اللہ اور بزرگان دین سے تعلق بھی ہے، اور ایک جنریشن ہے جس کو ماشاءاللہ یہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے تعلیم و تربیت کے لیے بڑے اچھے اور احسن انداز میں کوشاں ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہاں ماشاءاللہ یوتھ بیٹھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا مستقبل ہے۔ ہم تو سمجھ لیں جب 40 بندہ پلس کراس کرتا ہے تو پھر اپنے بچوں کی طرف دیکھنا شروع کرتا ہے کہ جی اب انہوں نے ہمارا آگے کا نظم سنبھالنا ہے۔ تو ایک تو ماشاءاللہ مفتی شعیب صاحب نے یہ جو کاوش شروع کی ہے، کوشش شروع کی ہے، بہت خوش آئند ہے، اور مسجد ہمارا ہمیشہ سے سینٹر رہا ہے، اور ہماری ہر طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے، اور ایک انسپریشن رہا ہے کہ یہاں مسجد سے شروع ہونے والے جو جتنی بھی کاوشیں تھیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ خاص قسم کی نصرت اور برکت ڈالتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہماری یوتھ کے لیے یہ بہترین مستقبل کا ذریعہ بنے، اور ان کے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اس مسجد کے پلیٹ فارم سے کام لے، ان کی سوچ بنے۔ اچھا، مجھے ایک دو صرف باتیں کرنی ہیں، جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم لوگ انشاءاللہ ویکلی بیسس پہ اس کو کریں گے انشاءاللہ، ایسے ہی مفتی صاحب؟ اس میں ابھی مشاورت ممکن ہے ویکلی ہو سکتا ہے، منتھلی ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑی سی ذرا آپ لوگ کیلکولیشن کریں کہ ہمارے پاس دن میں 24 گھنٹے ہیں، اور 7 دنوں میں ہمارے پاس کتنے گھنٹے بنیں گے؟ سب لوگ ذرا کیلکولیشن کریں اپنے ذہنوں میں، خاص طور پہ یوتھ۔ کتنے؟ تھوڑی سی کیلکولیشن ذہنوں پہ زور ڈالیں۔ 24 گھنٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس 7 دن ہیں، 168 آورس، اتنے بنتے ہیں جی؟ ایسے بیٹے، ایسے ہی نا؟ اس میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو 168 آورز ہیں، ان میں سے اگر ہم اپنا 1 گھنٹہ مسجد کی ان ایکٹیویٹیز کو دیں تو اس کے اتنے فائدے ہیں کہ یہ آپ کو پتہ لگے گا کچھ جب آپ لوگ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے۔ میں یہاں چھوٹی سی بات عرض کروں، ہم لوگ گاؤں کے پڑھے ہوئے ہیں، دیہات کے پڑھے ہوئے ہیں، ٹاٹ پر بیٹھ کے پڑھا ہم نے ساری زندگی اپنی میٹرک FSC، اور FSC کے بعد ہم لاہور کی طرف موو کیے۔ تو یہ جو 15 16 17 سال کی عمر میں جس عمر میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات میں یہ ضرور یہاں کہنا چاہوں گا کہ
ڈائریکشن اس عمر میں انسان کیا ایسے 2-3 کام کرے اس ایج میں کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی کی ڈائریکشن سیٹ ہوتی ہے. ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہم یہ اپنے 24 گھنٹے کس طرح گزارتے ہیں, ہمیں اس کے اوپر ضرور فوکس کرنا ہے کہ میرا وقت جو ہے وہ کس طرح سے گزر رہا ہے. مجھے یاد ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دین کی سمجھ بوجھ دی گاؤں دیہاتوں سے نکلے ہوئے, اور اس میں نا ایک عمل جو مجھے یاد ہے جو ہم کیا کرتے تھے, میرے اور کچھ ہمارے ساتھی, وہ عمل تھا کہ مسجد میں جب جماعت آتی ہوتی تھی تو ان کے پاس نا ہم 15-20 منٹ بیٹھا کرتے تھے, کچھ بھی نہیں کرتے تھے, صرف ان کی نا 15-20 منٹ بیٹھ کے نا گفتگو سن لیتے تھے. وہ ہمارا اکرام کرتے تھے, کبھی ہم گھر سے اکرام لے آتے, کبھی وہ ہمارا کرتے. تو 15-20 منٹ, یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ہم لوگ آپ کی عمروں کے تھے. اچھا, ہماری عمروں کے بچے اس وقت ہمارے گاؤں میں تقریباً کوئی, میرا خیال ہے کوئی 100 لڑکا تو ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یقین کریں, میں اس میں سے جو 2 یا 3 وہ بچے جو کہ یہ والا کام کرتے ہوتے تھے کہ جماعتوں کے پاس بیٹھنا, امام صاحب کے پاس بیٹھنا 15-20 منٹ کے لیے, ٹھیک ہے, ان لوگوں کی زندگی آج بالکل مختلف ہے, اور باقی جو 96-97 ہیں, 96-97 ہیں, ان کی بالکل مختلف ہے. تو میں آپ سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر یہاں کوئی آپ کا دل کرے یا نہ کرے. اچھا, یہ ایک بہت بڑی سمجھ لیں کہ انسان کے اندر نا لڑائی چل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس ایج میں ڈائیورژنس بہت ساری ہوتی ہیں. بہت سارے بندے کا دل کر رہا ہے میں موبائل پہ کھیلوں, میں کمپیوٹر پہ کھیلوں, میں باہر جا کے کھیلوں. بہت اچھا, وہ کھیلیں آپ, ظاہر ہے وہ اس عمر کا تقاضا ہے اور کھیلنا بھی چاہیے. میں تو اس کے بالکل خلاف نہیں ہوں کہ نہیں کھیلنا چاہیے, آپ کو کھیلنا چاہیے, اپنی جو بھی پازیٹیو چیزیں, پروڈکٹیو چیزیں وہ کرنی چاہیے. لیکن یہ جو کام ہے کہ 15-20 منٹ آپ دن میں اور ہفتے میں, جس طرح مفتی صاحب ابھی یہ پلان کر رہے ہیں, یا مہینے میں یا 15 دن میں, اپنے اوپر جبر کر کے نا آپ لوگ ٹائم دیں. آپ اس کی دیکھیے گا, میں ایک فارمولہ ہے دنیا کے اندر کہ 3% لوگ زندگی میں آگے جاتے ہیں, اور آگے جانے سے مراد پازیٹیوٹی میں آگے جانا ہے, اور وہ 100 میں سے 3 جاتے ہیں, 100 میں سے 3 لوگ جاتے ہیں جو زندگی میں آگے بڑھتے ہیں. باقی بیچارے سارے زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں, وہ سب کی گزرتی ہے. وہ نیگیٹو لوگ ہیں ان کی بھی گزرتی ہے, جو پازیٹیو لوگ ہیں ان کی بھی گزرتی ہے. تو 100 میں سے اگر آپ نے 3 میں شامل ہونا ہے نا, تو آپ لوگ نا اپنے اوپر جبر کر کے, ٹھیک ہے, تو آپ لوگ اپنا مسجد کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط کریں, صرف 15 سے 20 منٹ, اور اس کے آپ کے اثرات جو ہیں وہ آگے آپ کی زندگی میں آپ کو ضرور ملیں گے. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ, یہ ایک کام ہے, باقی تو اور بے شمار باتیں ہیں, وہ انشاءاللہ جب ہماری یہ نشستیں ہوتی رہیں گی تو ہم اس میں گاہے بگاہے آپ لوگوں سے بھی سنتے رہیں گے, ٹھیک ہے جی, اور انشاءاللہ ہم بھی عرض کرتے رہیں گے. تو یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ 15-20 منٹ کے لیے اپنے وقت کو متعین کریں, ٹھیک ہے. دن میں ایک نماز کوشش کر کے, جبر کر کے مسجد میں ضرور ادا کریں, ٹھیک ہے. اور جو جمعے کی نماز ہے وہ کوشش کریں کہ اس کا جو خطبہ ہے 15-20 منٹ 25-30 منٹ کا جو ہے وہ بھی جبر کر کے ضرور اپنے آپ پہ سنیں. اس کے اثرات آگے آپ کو آنے والی زندگی میں ملیں گے. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیرہ. آپ کہیں گے کہ جی ہماری سن نہیں رہے, اپنی ہمیں سنا رہے ہیں کیونکہ یہ تو جمعہ تو سنا تھا, جمعے کے دن ہوتا ہے, اور اتوار کو بھی ہیں جی, اور ہم نے سنا تھا کہ ونٹر ویکیشن ہے, لیکن یہ تو کلاس دوبارہ شروع ہو گئی. تو اس لیے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ کوئی کلاس بھی نہیں ہے اور نہ کوئی جمعے کا خطبہ ہے, یہ صرف آپس میں ایک انٹروڈکشن ہے. ہم نے سمجھا کہ یہ ہمارے تجربہ کار حضرات, ان کی گفتگو جو ہے آپ کے لیے مفید رہے گی. تو اس لیے یہ کامیاب انسان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی سنتا ہے. تو سنے گا تو پھر اس کو سمجھ آئے گی, پھر عمل ہوگا, اور پھر زندگی میں آگے نکلے گا. تو ادروائز یہ کہ یہ جتنا وقت ہے یہ اصل میں آپ ہی کا وقت ہے. تو آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا پورا موقع دیا جائے گا. آپ اپنے کویسچنز ریڈی کر لیں. تو ہم نے تعداد کو نہیں دیکھنا ہوتا کہ تعداد 20 ہے, 25 ہے, 2 ہیں, 2000 ہیں. اگر صرف تعداد دیکھنی ہوتی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت دینا شروع کی تو گنے چنے چند نوجوان تھے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ چاہے ایک ہی ہو, کام ٹھیک ہے یا نہیں, اور کام کا طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں. تو میں آگے بڑھنے سے پہلے, اس سے پہلے کہ آپ تمام دوستوں کو مائک دوں, میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا.
کہ ہمارا جو اغراض و مقاصد کیا ہیں، ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نوجوانوں میں بیٹھتے تھے تو شاید اس سنت کا ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی سنجیدہ محفل نہیں ہوتی تھی عام حالات میں. ہاں کوئی سیریس حالت ہے، کوئی ایسا کوئی حملہ ہو گیا ہے تو پھر وہاں سنجیدہ بات ہو رہی ہے، ورنہ عام جو روٹین کی آپ کی محفل ہوتی تھی اس میں ہنسنا ہنسانا ہوتا تھا. بعض صحابہ کرام تو حضور کی موجودگی میں لطیفے سناتے تھے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اور بلکہ کچھ ایسے لطائف سناتے تھے کہ روایت میں آتا ہے کہ ان لطیفوں کو سن سن کے صحابہ اتنے ہنستے تھے کہ ان کا جو سر ہے نا وہ زمین پہ اور گود میں لگ رہا ہوتا تھا. جو کہتے ہیں نا ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جانا. پہلی چیز تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک نوجوان کی قدر و قیمت کیا ہے. جو جوانی کا زمانہ ہے، میں صرف چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہنٹس دوں گا، آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے سلیبس میں یہ باتیں گزری ہوں، لیکن ہم نے اس کو شعور میں لے کر آنا ہے کہ ایک نوجوان کتنا قیمتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ایک کتنا اہم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اور دین کے نزدیک. اور پھر آج ہم کن مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں اور ہم ان سے کیسے نکلیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم جب یہاں سے اٹھیں تو ہم کوئی مقصد لے کے یہاں سے اٹھیں، اور اس مقصد کو لینے کے لیے کچھ طریقہ کار ہم طے کر کے یہاں سے اٹھیں. اب دیکھیے قرآن مجید کی ایک صورت ہے جس پہ قرآن پاک بالکل ہاف نصف ہو جاتا ہے، اسے سورہ کہف کہتے ہیں. 15واں اور 16واں سپارہ اس کے درمیان سورہ کہف آتی ہے نا. کہف کہتے ہیں غار کو، کیو کو. یہ اصحاب الکہف کون تھے؟ یہ نوجوان تھے، آپ ہی کی طرح کے لوگ تھے، بلکہ قرآن سے روایات سے ملتا ہے کہ یہ عام نوجوان بھی نہیں تھے اور بڑے اچھے گھرانوں کے تھے. یہ سب وزیر زادے تھے، وزیروں کی اولاد تھے، اپنے زمانے کے بادشاہوں کی اور امیر لوگوں کی اولادیں، پڑھے لکھے نوجوان تھے. لیکن ان کے دل میں ایمان آیا. قرآن کہتا ہے انہم فتیہ، کہ یہ نوجوان تھے اور اللہ نے ان کو ایمان دیا اور پھر اللہ نے ان کو اور ہدایت عطا فرما دی، اور وہ پوری قوم کے سامنے ڈٹ گئے کہ لن ندعو من دونہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی اس کاوش کو ہزاروں سال گزر گئے قرآن میں محفوظ ہے، اور تمام دنیا کے نوجوانوں کو اس راستے پہ چلنے کی دعوت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور سب کو دعوت دی، تو قرآن کہتا ہے سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والے کون لوگ تھے؟ الا ذریہ، کہ کوئی ایمان نہیں لایا سوائے ان کی اولادوں کے، یعنی ان نوجوانوں کے. اس زمانے کے چند نوجوان تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اکثریت مکی زندگی میں ان لوگوں کی تھی جو نوجوان تھے اور حضور پر ایمان لا کے اپنی جانیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. ٹھیک ہے. حضرت مصعب ابن عمیر، اپنے نام سنا ہوگا، مصعب مشہور صحابی ہیں، نوجوان تھے. حضور نے انہیں ہی بھیجا مدینہ منورہ کہ تم جاؤ اور جا کر مدینہ والوں کو اسلام کی دعوت دو. نوجوان صحابی تھے. حضرت عمار ابن یاسر، عمار مشہور نام ہے، نوجوان لڑکے تھے، نوجوان تھے، اور شدید پورے خاندان کو تکلیفیں پہنچیں، بڑی قربانیاں دیں. حضرت عمار ابن یاسر. حضرت بلال حبشی، یہ بھی نوجوان تھے. احد کا جو کلمہ تھا اس جوان کی زبان سے نکلتا تھا، اور پھر انہوں نے ہی خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ کے حکم سے اور نبی کی تعلیم کے مطابق اذان بھی دی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ مشہور صحابہ جن کا نام عبداللہ ہے، 4، آپ میں کوئی ہے عبداللہ کسی کا نام؟ عبداللہ ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو 4 عباد اللہ اربع، 4 عبداللہ صحابہ جو 1.25 لاکھ صحابہ کے اندر مشہور ہیں، چاروں نوجوان تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر. عمر اور عمر 2 الگ صحابہ ہیں. ان کی اگر میں ہسٹری بیان کروں یہ 4-5 صحابہ تو بڑا وقت لگ جائے گا، لیکن یہ 4-5 جن کا نام عبداللہ تھا یہ تمام 1.25 لاکھ صحابہ میں مشہور تھے. یہ سب نوجوان تھے. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن مجید کس نے لکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم، نبی کا حکم، صحابہ کرام کی سب کی کاوش ہے، لیکن لکھنے والا ایک نوجوان تھا. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق نے، حضرت
حضرت زید بن ثابت سے فرمایا کہ زید تم ایک نوجوان ہو، تم امانت دار ہو، تم بس باصلاحیت ہو، حضور نے تم پر اعتماد کیا ہے، تم دور نبوی کے اندر بھی قرآن لکھتے رہے ہو، لہٰذا اب قرآن پاک کو ایک صحیفے کے اندر جمع کر دو۔ تو یہ اسی سے پوری دنیا میں جو آج قرآن کے علمی نسخے موجود ہیں، یہ ایک نوجوان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ حضور نوجوانوں پر اعتماد کرتے تھے، حضور کو نوجوانوں سے بڑی امید تھی۔ حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارثہ کو تو آپ جانتے ہیں، حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ، ان کا نام اسامہ تھا۔ حضور کو نوجوانوں پر کتنا اعتماد تھا، آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا نا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس وقت آپ نے ایک پورے اسلامی لشکر کا سربراہ مقرر کیا حضرت اسامہ بن زید کو، جو آپ ہی کتنا ایک نوجوان لڑکے تھے، نوجوانی کی عمر تھی ان کی، یہی 15 سال سے 25 سال کی جو درمیان کی عمر ہے، اس کی عمر کے نوجوان تھے، اور بڑے بڑے صحابہ، جرنیل آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، کہ جو حضرت عمر فاروق جیسے جو پوری دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں، صدیوں گزرنے کے باوجود ان کے قوانین جو ہے آج بھی پوری دنیا میں نافذ ہیں، ایسے تجربہ کار لوگ بھی اس لشکر میں ان کے ماتحت تھے۔ اسی لیے تو بعض صحابہ کرام کی جو سیاسی بصیرت بہت رکھتے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ حضور کی زندگی میں تو آپ نے حکم دے دیا، لیکن اب جو ہے حالات ایسے ہیں کہ آپ کسی اور کو لشکر کا امیر بنا دیں۔ صدیق اکبر کی رائے کیا تھی؟ بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑوں کی رائے بھی بڑی ہوتی ہے، نوجوان جتنا مرضی آگے نکل جائیں تو بڑوں سے آگے نہیں نکل سکتے کئی چیزوں میں۔ تو بڑوں کی رائے یہ تھی، آپ نے فرمایا جن کو حضور نے امیر بنایا میں ان کو نہیں ہٹا سکتا، میں ان کو معزول نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید، ایک جو عمر نوجوان لڑکے تھے، ان کی سربراہی میں جہاد ہوا اور اللہ نے عظیم الشان فتح بھی عطا فرمائی۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک نوجوان صحابی تھے۔ آج جو ہم احادیث پڑھ رہے ہیں، جو جن احادیث کا ہم حوالہ سنتے ہیں، ان احادیث کو روایت کرنے والے سب سے بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ ان کا اصل نام عبداللہ ابن صخر یا عبد الرحمن ابن صخر بتایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی نوجوان صحابی تھے، اپنی زندگی جوانی ساری اس کام میں لگا دی۔ تو ایسی اگر ہم مثالیں پیش کرنا شروع کریں، گننا شروع کریں، تو شاید کئی دن لگ جائیں کہ حضور نے نوجوانوں سے بڑی محبت فرمائی، ان کو بڑی اہمیت دی، اور ان کی تعلیم و تربیت پہ خصوصی توجہ فرمائی، اور ان کے مسائل حضور سنا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی سیرت اگر آپ پڑھیں نا، تو یہ ایک پورا چیپٹر ہے، کبھی آپ اس پہ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم بات کریں گے کہ حضور نوجوانوں کے مسائل کیسے سن کے کیسے حل کرتے تھے۔ آج ہماری مساجد میں ہمارے علماء، ہمارے یہ جتنے دینی رہنما ہیں، یہ بڑی ایک گیپ بیچ میں آ چکا ہے کہ مسجد، مدرسہ، کوئی تعلیمی ادارہ وہ نوجوانوں کے مسائل سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نوجوانوں کے باقاعدہ مسائل سنتے تھے، اور بعض مرتبہ بڑی عجیب و غریب باتیں آ جاتی تھیں۔ آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ حدیث میں موجود ہے باقاعدہ۔ ایک نوجوان آئے اور انہوں نے آ کر حضور سے اجازت مانگی کہ حضور مجھے اجازت دیں، میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، میں ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ حضور سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب کتنی بڑی جسارت ہے یہ، اور اسی لیے بعض صحابہ کرام کی جو تلواریں نا وہ نیام سے نکل آئیں کہ ہم تو اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضور سے یہ آ کے آپ نے تو ساری کائنات کو حیا اور پاکیزگی کا سبق عطا فرمایا، اور آپ سے آ کے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیں۔ تو دیکھا جائے تو یہ بھی اس صحابی کا اس نوجوان کا ایمان تھا، اور اس کے ایمان سے بڑھ کر یہ بات اس چیز کی دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نوجوان کتنی دلیری کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آ کے اپنے مسائل بیان کرتے تھے، اور حضور ان کے مسائل کا حل بیان فرماتے تھے۔ حضور نے ان کو سمجھا دیا اور ان کو دعا بھی دے دی۔ جو ہی حضور نے ان کو سمجھایا، لمبا واقعہ میں اختصار کر رہا ہوں، اور دعا دی، تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر پوری زندگی میرے دل میں گناہ کا اور بے حیائی کا کبھی میرے دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ اللہ نے میرے دل کو بالکل پاک اور صاف فرما دیا۔ تو حضور نے ان کے نفسیاتی اور نفسانی مسائل کو بھی حل کیا۔ ایک صاحب آئے، مجھے سواری چاہیے، نوجوان تھے،
میرے پاس سواری نہیں ہے سفر کے لیے، وہ دیکھو معاشی مسئلہ، ٹھیک ہے، حضور نے ان کو سواری عطا کی. ایک صاحب آئے مجھے قرض چاہیے، حضور نے ان کو قرض ادا کر دیا. تو چاہے وہ معاشی مسائل ہیں، شادی بیاہ کے نکاح کے مسائل ہیں، حضور نے ان مسائل کو بھی دیکھا. اجازت بیٹی سے لی جائے، بیٹے سے لی جائے، پسند ناپسند کے مسائل ہیں. تو چاہے وہ سماجی مسائل ہیں نوجوانوں کے، تعلیمی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، اخلاقی مسائل ہیں، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کو ایڈریس کرتے، ان مسائل کا حل نکالتے اور نوجوانوں کی رہنمائی فرماتے. ٹھیک ہے، اسی لیے تو پھر نوجوانوں کی ایسی ٹیم تیار ہو گئی کہ جس نے پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرایا. اگر ہم دیکھیں نا کہ حضور کے ان نوجوانوں کی ٹیم نے کیا کارنامے سر انجام دیے، یہ ایک الگ مستقل ٹاپک ہے. آج ہمیں ہماری ہسٹری کا نہیں پتہ. آج ہمیں جو فلم و ڈراموں کے اندر معذرت کے ساتھ جو ہیرو دکھائے جاتے ہیں ان کا تو ہر ایک کو پتہ ہوگا نا. کیوں جی، مجھے بھی پتہ ہے، جب میں میٹرک کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں جو ہیرو ہوتے تھے ہمیں ان کا پتہ ہے آج تک. ان جیسا ہیئر سٹائل بنانا، ان جیسے ڈائیلاگ بولنا، ان جیسے ایکٹنگ کرنا، اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ان جیسا ہی سمجھ لینا. تو آج کا نوجوان ہی کرتا ہے، بڑا ان سے متاثر ہوتا ہے. لیکن ذرا یہ بھی تو سوچیں کہ جو اصل ہیرو ہیں، جو ہمارے نبی کے نوجوان صحابہ اور اہل بیت، جو اصل جن کی زندگیاں واقعی کوئی افسانہ نہیں ہے، حقیقتاً وہ ہیرو ہیں. ان کے زندگی کے حضرت خالد ابن ولید کا نام سنا ہے آپ نے، نوجوان صحابی تھے، سیف اللہ کی طرف 120 جنگی معرکوں میں شرکت فرمائی، اور شاید جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس پہ زخم کے نشان نہ ہوں. کہ یہ ایک نوجوان تھے، اور یہ کوئی افسانوی کردار نہیں ہے، ایک حقیقی کردار ہے، نوجوان صحابی ہیں. تو ایک تو ہمیں اپنی ہسٹری کو سمجھنا چاہیے، ہماری تاریخ کتنی روشن ہے. یہ تو میں نے صحابہ کی بات کی، پھر اس کے بعد آپ آ جائیں تابعین، امام محمد ابن ادریس، امام شافعی، وہ کون تھے؟ ایک نوجوان تھے. امام غزالی نوجوان تھے، امام ابن تیمیہ نوجوان تھے، علامہ ابن قیم نوجوان تھے. ایسا کام کر گئے کہ زندگی ان کی گزری. اور آپ کو ایک میں چھوٹا سا حوالہ دیتا ہوں، ایک کتاب ہے متاع وقت اور کاروان علم، علامہ ابن عباسی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے واقع لکھا ہے کہ دنیا کی جو سب سے بڑی کتاب ہے نا، وہ تقریباً 49 جلدوں پر مشتمل ہے، 49 والیومز ہے. اور جس عالم نے وہ لکھی ہے، وہ ان کا انتقال کوئی 40 سال کی عمر کے آگے پیچھے تقریباً ہو چکا تھا. یعنی 40 سال کی عمر میں اتنی بڑی ان کی صرف یہ ایک کتاب ہے، اور جس کتاب کو پڑھنے کے لیے شاید ہمارے 40 سال بھی عمر ہمارے لیے کافی نہ ہو. تو ایسے ایسے کارنامے انہوں نے سر انجام دیے اس عمر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، دین کی نظر میں، قرآن کی نظر میں نوجوان کی بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے اور ہم اس کو بھلا نہیں سکتے. آج کی نشست میں اگر ہم صرف اتنی بات پہ لے کے چلے جائیں کہ ہماری یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، قیامت والے دن جن باتوں کا ہم سے حساب ہوگا نا، جو سب سے اہم 5 سوال ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ کہ بتاؤ تم نے جوانی کن کاموں کے اندر گزاری. دیکھیں آج کے نوجوان کے بڑے مسائل ہیں، کوئی تعلیمی مسائل ہیں، کوئی کیریئر کے مسائل ہیں، کوئی معاشی مسائل کے اندر مبتلا ہے، کسی کو اخلاقی مسائل کا سامنا ہے، اور نامعلوم کس کس طرح کے مسائل میں الجھے ہوئے. تو اپنے تمام مسائل کے بہترین حل کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو قرآن مجید سے جڑنا چاہیے، قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے. پھر حضور کی سیرت مبارکہ، آپ کے فرامین کو سمجھنا چاہیے. پھر ہمیں اپنی جو ہماری اسلامک ہسٹری ہے اس سے ہمیں روشنی لینی چاہیے، اس سے ہمیں معلومات لینی چاہیے. اور ان تمام کاموں کے لیے ضروری ہے کہ جیسے حضرات نے فرمایا کہ ہم تھوڑا سا وقت روزانہ مسجد کو دیں. 1 گھنٹہ میں کہتا ہوں آدھا گھنٹہ بھی دے دیں. وہ اس سے مراد 5 نمازیں نہیں ہیں. آپ کوشش ماشاءاللہ ان میں سے اکثر اور سب وہ حضرات ہیں، جو وہ دوست ہیں جو الحمدللہ نمازی ہیں اور 3 4 5 نمازیں وہ باجماعت ادا کرتے ہیں. الحمدللہ آپ میں تقریباً سب نمازی بھی ہیں، الحمدللہ اچھے گھران سے آپ کا تعلق ہے، زندگی کی اچھی نعمتوں میں وقت گزار رہے ہیں. تو 5 نمازوں کے علاوہ آدھا گھنٹہ روز دے دیں گے انشاءاللہ. آدھا گھنٹہ مسجد کے لیے نکال سکتے ہیں آپ سب، ٹھیک ہے. 20 منٹ نکال لیں آدھا. اس میں کیا کریں، آپ مسجد میں بیٹھ کے، کوئی بھی مسجد میں نہ ہلکا لگتا ہے، چاہے وہ تعلیم ہے عشاء کے بعد ہوتی ہے، ہمارے ساتھی بیٹھ کے کرواتے ہیں،
چاہے وہ کوئی درس مسجد میں چل رہا ہے، اس درس میں کسی ایک درس میں شرکت کریں. فجر کے بعد درس ہوتا ہے، عصر کے بعد درس ہوتا ہے، عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کوئی 15-20 منٹ کسی نماز کے علاوہ کسی ایکٹیویٹی میں ہم گزار دیں، اور کچھ بھی نہیں اگر ملتا نا آپ کو، تو آپ 2-3 دوست اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں، کوئی دین کی بات کریں، کوئی کسی سے دین کی بات سیکھ لیں، کسی نمازی کو دین کی کوئی اچھی بات بتا دیں. ایک تو ہم یہ طے کریں کہ ہم 15-20 منٹ کم و بیش روزانہ مسجد کو دے دیں. پھر ہفتے بعد ایک نشست جمعۃ المبارک کی ہوتی ہے، اس میں ہم کوشش کریں کہ ہم جلدی آ جائیں. جمعہ ہمارے لیے عبادت کا دن ہے. کہنے والا کوئی ایک بات شاید اس کی کوئی اچھی نکل آئے جو آپ کو اچھی لگ جائے، عمل کی توفیق مل جائے. جمعے کے دن ہمارے ہاں چھٹی عام طور پہ نہیں ہوتی، لیکن کوشش کریں چلو یہاں نہیں، جہاں آپ کو موقع ملتا ہے بالکل آخری دوسری اذان کے بعد تشریف نہ لائیں، پہلے تشریف لائیں، اور ہفتے میں ایک مرتبہ کسی اچھی گفتگو کو سن لیں جہاں آپ کو بہتر لگتا ہے. اور پھر ہفتے میں ایک مرتبہ اگر آپ لوگ اس چیز پہ رضامند ہوں، ایگری ہوں، تو ہم ہفتے میں ایک مرتبہ یہاں پہ ہم اپنے مشاورتی یا تعلیمی کوئی سیشن، کوئی نشست ہم رکھ لیں. اور مہینے میں ہمیں بعض مرتبہ ووکیشنز کو چھٹیاں آ جاتی ہیں، ان چھٹیوں میں ہم کوئی نہ کوئی ایسا کوئی پروگرام رکھ لیں، کوئی تعلیمی سیشن رکھ لیں، کوئی سیمینار رکھ لیں، کوئی 1 یا 2-3 دن کا، اس میں ہم جمع ہو جائیں، ہم اپنے صورتحال کو دیکھتے ہوئے کچھ طے کر لیں، اور پھر ہم اور دوستوں کو بھی اس پہ دعوت دیں. دیکھیں ہر نوجوان صحابی وہ صرف خود دین پہ کبھی نہیں چلتا تھا، کوئی ایک مثال بھی نہیں دے سکتے. ایک ایک صحابی وہ ہزار لوگوں کے ایمان کا ان تک پیغام پہنچانے کا سبب بنتا تھا. آج ہم چونکہ ان کاموں سے تھوڑا سا دور ہو گئے ہیں، صرف اپنی نماز کی طرف توجہ ہوتی ہے، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، دین کو آگے پہنچانے کا ہمیں موقع نہیں مل رہا ہوتا. اس لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم کالج میں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں یا پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو لوگ ہمیں اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کا شعور تک بھی نہیں ہوتا. شعور پہلے، آج سے 10 سال پہلے والدین آتے تھے، میں جملہ یہ بار بار آج کل کہہ رہا ہوں کہ والدین آتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بیٹے سے کہیں کہ یہ نماز پڑھا کرے. اب والدین کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے سے کہیں کہ نماز کو اسلام کا رکن مانیں. ایتھیسٹ بن رہے ہیں بچے، اسلام سے نکل رہے ہیں، ملحد، الحاد ہو رہا، اللہ کا انکار کر رہے ہیں. مجھے بتائیں اگر کوئی شخص کسی بچے سے کہے کہ تم ذرا استخارہ کرو، جو تمہارے حقیقی والدین ہیں یہ تمہارے حقیقی والدین ہیں یا نہیں ہیں، اس پہ استخارہ کرو، تو کیا کوئی اس پہ استخارہ کرے گا؟ استخارہ نہیں، اس کو کچھ وہ اور ہی اشارہ کرے گا کہ تم میرے والدین کے بارے میں کہتے ہو، تم استخارہ کرو یہ والدین ہے یا نہیں. وہ کوئی اور ہی کام کرے گا، وہ اس کو دلائل دے دے کہ بھئی سائنس سے ثابت کرو، لاجیکل کوئی دلیل دو، کوئی عقل سے دلیل دو. تو ظاہر ہے کہ وہ اس چیز پہ کبھی بھی ایگری آمادہ نہیں ہو سکتا، یہ اس کی غیرت کے خلاف ہے. تو ماں باپ تو حقیقتاً اولاد کو پیدا کرنے والے نہیں ہوتے نا. ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ اپنے ماں باپ سے، وہ اپنے ماں باپ سے، وہ اپنے ماں باپ سے. ٹھیک ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. ایک جان سے اللہ نے تمام انسان پیدا کیے، وہ پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو جب اپنے ماں باپ کے وجود میں ہمیں شک نہیں ہو سکتا تو اللہ کے وجود میں ہمیں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ لیکن آج کے بہت سے بچوں کو یہ شک ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ پیچھے بنیاد مضبوط نہیں ہے، کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے، کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی ان کو جواب دینے والا نہیں ہے، شعور نہیں ہے بچوں کو. اور وہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں کالجز، یونیورسٹیز میں، موبائل کے ذریعے محنت ہو رہی ہے، تو وہ ان کی محنت غالب آ رہی ہے. تو یہ کون بچانے کی محنت کرے گا؟ آپ لوگ ہی کریں گے، جن کو اللہ نے شعور دیا ہے، جن کا تعلق ہے مسجد کے ساتھ. آپ کو شاید نہیں پتہ، آپ اس وقت اس زمانے کے دیندار لوگ ہیں، صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں آپ سب. میں قسم بھی اٹھاؤں تو غلط نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ آپ آج کیوں آئے ہیں؟ یہ دلیل ہے کہ آپ یہاں پہ آج اپنا آرام چھوڑا، اپنے مصروفیت چھوڑی. تو یہ ذمہ داری آپ جیسے فکر مند نوجوانوں کی ہی ہے کہ آپ اس کام کو سمجھیں، اس کی ٹریننگ لیں، اور اپنی زندگی کو، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا، کہ آپ اپنا کیریئر بھی بنائیں، دولت بھی کمائیں،
اچھی پوسٹ پہ بھی جائیں، اسلام روکتا نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ اسلام آپ جیسے بچوں کو پہ یہ فرض کرتا ہے، یہ نماز کی طرح آپ پہ فرض ہے کہ آپ تعلیم کے میدان میں اتنی محنت کر کے کوشش کر کے آگے نکلیں کہ آپ 10-15 سال کے بعد کسی اچھی پوسٹ پہ بااختیار انسان ہو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ سب کہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کے ذریعے سے نیکی کو پھیلائیں، خیر کو پھیلائیں، اسلام کو پھیلائیں، اور جو قوتیں مسلمانوں کو، جنریشن کو گمراہ کر رہی ہیں ان کے راستے میں آپ رکاوٹ بنیں. نہ یہ کہ ہم خود ان سے ڈرے اور سہمے رہیں، لاجواب ہو جائیں. ہمیں اپنے آپ کو علمی دلائل کے ساتھ بھی مضبوط کرنا ہے. تو یہ چند بکھری ہوئی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک فکر پیدا کرنا مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب نوجوانوں کا، دوستوں کا یہاں جمع ہونا ہم سب کے لیے باعث رحمت، باعث قبولیت بنائے. تو زیادہ سنجیدہ بات کرنی نہیں تھی، لیکن چونکہ ایک پریشانی یہ ہے کہ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کے اندر بے دینی اور طرح طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یہ میں اس محفل میں سنجیدہ بات کا بالکل قائل نہیں تھا، لیکن مجبوری ہے کہ وہ ایک اندر کی ایک پریشانی ہے، ایک دکھ ہے، ایک فکر ہے کہ ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں. اب تو کلاسوں میں بچے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ سر یہ ہم جنس پرستی کیوں ناجائز ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے. یعنی یہاں تک ہمارے اخلاقی گراوٹیں ہیں. اور اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں گوگل پہ جو 65% یوتھ جو چیز سرچ کر رہی ہے وہ کیا ہے. ایک اسلامک کنٹری ہے، مدینہ طیبہ کے بعد دنیا کے نقشے پر اسلام کے نام پہ بننے والا ملک ہے، اور نوجوانوں کی جو اخلاقی حالت ہے وہ ناقابل بیان ہے. اور ہم خود جو یونیورسٹی کالج میں پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ اس وقت نوجوان بچوں کے کیا حالات و واقعات چل رہے ہیں. اور سب سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ احساس زیاں بھی نہیں ہے، یعنی فکر نہیں ہے، کوئی حل نہیں نکلتا. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ سب دوست بھی اس کام کا حصہ بنیں اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں. وقت ہمارے پاس 3 بجے تک کا تھا، لیکن اگر آپ حضرات بیٹھنا چاہیں گے اور کوئی بات کرنا چاہیں گے تو آپ حضرات کے لیے یہ پلیٹ فارم، یہ موقع موجود ہے. ہم 3:30 بجے تک بھی یہاں پہ آپ کی خدمت میں بیٹھ سکتے ہیں. اپنی رائے دے دیں گے سب لوگ. جو اپنی رائے دینا چاہتے ہیں وہ ذرا ہینڈ ریز کر لیں تاکہ مجھے کچھ اندازہ ہو جائے. اور جی ہمت کریں، سب نے اپنے کوئی رائے دینی ہے، ورنہ جو رائے نہیں دے رہا اس سے ہم نے پہلے رائے لینی ہے پھر. کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کلاس میں ہی ہوتا ہے کہ طریقہ کار کہ بھئی ہاں جی کس کو بچے کو سبق یاد ہے. تو جو ہینڈ ریز کر لیتا اس سے نہیں سنتا استاد. اس کو تو یاد ہے. تو اس لیے آپ نے سب نے اپنا کوئی نہ کوئی حصہ ڈالیں، بیچ میں کوئی اپنی رائے پیش کریں، آج نہیں تو آئندہ، لیکن ضرور اپنا حصہ ڈالیں. السلام علیکم، میرا نام سدیم ہے، اور میری رائے یہ تھی کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ہماری تاریخ کتنی عظیم تھی اور ہماری تاریخ میں کتنی بڑی بڑی شخصیات آئی تھیں، لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جنہوں نے ایکچولی کوئی سبسٹنس پروڈیوس کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کام کیا تھا ایگزیکٹلی. جیسے اب میڈیکل کی فیلڈ میں ہم ابن سینا کی بات کرتے ہیں، کینن آف میڈیسن لکھی تھی جو 17ویں صدی تک یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی تھی. تو لیکن یہاں پہ شاید ہی کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جس نے وہ کتاب خود پڑھی ہو. وہ اس کتاب کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن انہوں نے خود اس کو نہ پڑھا ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے اندر جو علم ہوتا ہے اس کو ڈسیمینیٹ کیا ہوتا ہے دوسروں تک کہ ایسا تھا ہی کیا اس میں جو پوری دنیا اس کے اوپر پاگل تھی. ویسے ہی امام غزالی رحمہ اللہ ہیں، اب انہوں نے کتاب لکھی تحفۃ الفلاسفہ، جو فلاسفی ہم سب کو پتہ ہے فلاسفی میں بہت آگے تھے، لیکن ہمیں یہ ایگزیکٹلی نہیں پتہ کہ انہوں نے ایسا کیا ہی لکھ دیا جو آج تک فلاسفرز جس سے ڈرتے ہیں اور ویسٹرن فلاسفی جس سے ڈرتی ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے بہت ڈینجرس ہے. تو آئی گیس ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم جو بنیادی کتابیں ہیں جو ہمارے بڑوں نے لکھی ہیں مختلف چیزوں پر، اور خاص کر وہ کس نظریے سے دنیا کو دیکھ رہے تھے اور وہی کر ہی کیوں رہے تھے. ابن سینا کو کیا ضرورت تھی کہ وہ کینن آف میڈیسن لکھیں، اور امام غزالی کو کیا ضرورت تھی وہ تحفۃ الفلاسفہ لکھیں، اور یہ ابن رشد ان کو کیا ہی ضرورت تھی کہ وہ یہ کریں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ورلڈ ویو کو سمجھیں، انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ کیوں لکھی ہیں اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. ابھی حال ہی میں ایک گفتگو سن رہا تھا مدرسے میں، تو وہ اسلام کی اکنامک سسٹم پہ نا بات کر رہے تھے. تو آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ جی. تو آپ کہاں پڑھتے ہیں ماشاء اللہ؟ یہ یونیورسٹی میں. جی میں فاس سے بیچلرس کر رہا ہوں کمپیوٹر سائنس میں، اور مدرسے میں درس نظامی بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ. جی
اور ویسے مجھے فلاسفی کا بہت شوق ہے, میں وہ بہت پڑھتا رہتا ہوں. تو یہی بات چل رہی تھی کہ وہ جو وہاں چیزیں ڈسکس کر رہے تھے, مجھے یہ پتہ تھا فلاسفی سے کہ دنیا اس کے پیچھے پاگل ہے کہ یہ جو حل ہے ہمارے اکنامک سسٹم کے, یہ کہاں سے ملیں گے. اور یہ لوگ مدرسے میں بیٹھ کے اتنی کیجولی یہ سارے حل ڈسکس کر رہے ہیں. دنیا کو نہیں پتہ کہ اسلام نے کیا ٹریجر تیار کر کے رکھا ہوا ان کے لیے. اور جیسے کیپٹلزم اور کمیونزم کے بیچ میں بڑا وہ جھگڑا ہے, اور وہ سارا جھگڑا ریزالو ہو رہا ہے اسلام سے, لیکن کیونکہ کسی نے یہ دنیا کو بتایا نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس حل موجود ہیں, تو اس لیے کسی کو پتہ نہیں ہے. اور ہماری جو ڈسکشن ہوتی ہے دین کی یوزلی بڑی سرفس لیول ہوتی ہے کہ آپ یہ کر لیں وہ کر لیں. لیکن اگر اتنا ہی سرفس لیول تھا دین, تو اتنے سالوں کی محنت کیوں کی علماء نے, اور کس پہ کی. جیسے شاہ ولی اللہ ہیں, ہم سب کو ان کا نام پتہ ہے, لیکن ہم میں سے کسی نے شاید حجت اللہ البالغہ پڑھی. یہ بہت عجیب بات ہے کہ ہم اپنی ہی ہسٹوریکل فگرس کی اس طرح ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں, ان کے کاموں کو نہ پڑھ کے اور سائڈ پہ کر کے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک سیشنز جو رکھنے چاہیے وہ ان کاموں کے اوپر فوکسڈ ہونے چاہیے. ہاں, اس کی تھوڑی سی, چونکہ آپ نے وہ راضی کا ذکر کیا, تو چونکہ میڈیکل سے میں آپ کو جو آپ کچھ میڈیکل پوائنٹ آف ویو دوں گا. گزارش یہ ہے کہ سائنس یا علم جو ہے نا, یہ اتنا واسٹ ہو گیا ہے, اتنا ایکسپینڈ کر رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں, آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کمپیوٹر سائنس کی. مجھے یہ بتائیں, ہم نے جب آج سے 40 سال پہلے, 45 سال یا 50 سال پہلے جب ہم بچے تھے, ہم نے تو اس وقت کمپیوٹر کا نام بھی نہیں سنا. کمپیوٹر سائنس تو ایمرج ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی پھر جب یہ کمپیوٹر امیجیٹلی آیا ہے تو آپ کی پرائرٹی نے بہت اوپر چلا گیا. فاسٹ کا گریجویٹ جو انیشیل 1 2 3 بیچ نکلے ہیں, وہ سارے کے سارے کمپیوٹر کینیڈا یو ایس سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کی وہ ورتھ کم ہوتی جا رہی ہے. بیسیکلی وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا چکر چل رہا ہے. سائنس چونکہ مرج کر جاتی ہے. اب اس وقت راضی کی کنٹریبیوشن ایٹ دیٹ پوائنٹ بہت ویلڈ تھی, اب نہیں وہ ویلڈ. سمجھ آ گئی. آپ راضی اس سے پرانی, آپ نے دوسری دینی پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اپنا شاہ ولی اللہ کی مثال دی ہے. اب نیچرلی وہ کمیونیکیشن میں ایک لینگویج بڑا امپورٹنٹ رول کرتا ہے. آپ شاہ ولی اللہ کی بات کر رہے ہیں, آج مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن پڑھنی پڑ جائے تو ہمیں تو اردو وہ نہیں سمجھ آتی. ہم نے کہا سب اس کو کیا سمجھیں گے, ہم نہیں نہ سمجھ آئیں گے, کیونکہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں. جو آپ کتابیں پڑھتے ہیں, جب آپ مارکیٹ میں جب جاتے ہو, یو آلویز ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ وچ از دا لیٹسٹ ایڈیشن. آپ کو کہے گا کہ یار وہ لیٹسٹ ایڈیشن نہیں آیا, آپ خریدتے نہیں ہو کتاب, اس لیے کہ آپ چاہتے ہو کہ لیٹسٹ مجھے نالج ہے. آپ نے پرانی اور مثالیں دی ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہم جمعے کی خطبہ سننے جاتے ہیں, مجھے پورے پاکستان میں بتا دیں کوئی بھی, یہ تو بہت مطلب ہمارے ہم بھی لکی اناف کیا, ہمیں بہت عالم حاضر مل گئے ہیں. باقی جو ایون دیہات کے جو مولوی ہے, جس کو بالکل ٹریڈیشنلی آپ نے دینی طور تعلیم کے ساتھ چلتی ہے, وہ بھی خطبے میں علامہ اقبال کا شعر ضرور پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. مجھے آج بتائیں کہ آپ کی یوتھ میں, آپ میرے ساتھ چلے جائیں کسی کالج میں, مجھے بتائیں, میں کسی یوتھ کو واقع ایک بندے کو کہتا ہوں کہ مجھے ذرا 5 علامہ اقبال کے شعر سنا دو, اس کو 5 علامہ اقبال شعر دیا دو. آپ تو علامہ اقبال کو بھول بیٹھے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے. یہ چیزیں چینج ہوتی جاتی ہیں. ہاں, ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا ہے, راضی کو ہم پورٹریٹ کریں گے کہ وہ ہمارا بہت بڑا سائنٹسٹ تھے, ہم نے یہ چیزیں اچیو کی تھی ہسٹوریکلی. اگر اس وقت کی تھی تو آج بھی کر سکتے ہیں. یہ وہ جو میں نے شروع میں بات کی نا, آپ نے اپنے آپ کو, آپ نے وہ جس طرح علامہ اقبال کا شعر ہے, کبھی ہے ماں جو مسلم تدبر بھی کیا تو نے, جو کیا گردوں تھا جس کا ٹوٹا ہوا ہوا تارا. آپ نے اپنے کمپٹیٹر کو, اس کو میں نے کمپٹیٹر نہیں بنانا. آپ نے سوچنا ہے انٹرنیشنلی, آپ نے دوسری قوموں سے بھی کمپیٹ کرنا ہے. آپ نے اپنے کلاس میں کمپٹیٹر نہیں ڈھونڈنا. آپ نے یہ کہنا ہے کہ لاجک, اگر میں کل کو کسی انٹرنیشنل فلم میں جاتا ہوں تو یہ کہے گا کہ ہاں جی یہ بچہ مسلمان ہے, یہ بچہ پاکستانی ہے. آپ نے وہاں نیشن کو کرنا ہے, ریپرزینٹ کرنا ہے. تو دس از ناٹ شیل. یہ ضرور بتائیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, اس سے میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے اپنے باء اجداد کو بھول جائیں. ان کی بڑی بڑی اچیومنٹ ہے, اس وقت کی تھی, اس وقت تھی. اب وہ نیچرلی جب ہم حضرت جس طرح میں ریفرنس دے رہے تھے صحابی اور صحابہ کا, تو وہ تو نیچرلی ہماری ہے کہ قرآن پاک لاسٹ ریولیشن ہوئی ہے, اس کے بعد اب ریولیشن ختم ہو گئی ہے. اس میں کوئی ایڈیشن تو نہیں نہ ہونی, ٹھیک ہے نا, اس میں تو کوئی ایڈیشن نہیں ہونی. وہ ڈسکرپشن ٹھیک ہے, وہ کسی تفسیر میں کوئی ڈسکرائب کر رہا ہے, کوئی ڈسکرائب کر رہا ہے, بٹ قرآن ریولیشن تو ختم ہو گئی. دیٹ از دا فائنل. اس میں چینج نہیں آنا. باقی چیزیں چینج ہوں گی. ابھی پتہ نہیں کل کو اور کتنی سائنس کی برانچز کھل جائیں گی. آپ کی آئی ٹی بھی پیچھے جا رہی ہے, اب کل کو اور نکل آئے گی. انفارمیشن ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یہ چیزیں چینج ہوتی ہے.
بس انسان کا ہے اس کو اپنے آپ کو اب کرنا ہے جو بھی اس وقت ہے پریویلنگ تھیوریز ہیں آپ کو اس کو اپڈیٹ کرنا نالج کو اپڈیٹ کرنا. آپ دیکھیں نا ایون ڈاکٹر اگر کنٹینیوس پڑھائی نہیں چھوڑ دیتا ہے تو وہ تو مارکیٹ میں بیٹھ ہی نہیں سکتے, علاج ہی نہیں کر سکتے. چیزیں چینج ہو جاتی ہیں, بے شمار ٹیکنالوجی آپ کی چینج ہوئی ہے, آپ کسی کو اٹھا کے دیکھ رہے بے شمار چیز چینج ہو گئی, آپ کا لائف اسٹائل چینج ہو گئی, تو آپ نے اس کو ساتھ پیش رکھنا ہے. دس از ناٹشل میں آپ کو اصل میں میرا مین کنسرن یہ تھا کہ یہ جو ہم نے ساری باتیں کی اپلیکیشنز آف نالج ہیں, مطلب ایک فلاسفی کی برانچ ہے ایپسٹمالوجی. تو جو مسلمان علماء تھے اور فلاسفرس تھے انہوں نے ایپسٹمکس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اب کوانٹم تھیوری بھی لے لیں آپ, وہ امپیریسزم پہ بیسڈ ہے. اور اب یہ نوٹ کریں گے کہ جب ویسٹ میں انلائٹنمنٹ آئی تو ان کی پالیٹکس کا طریقہ تو شاید وہی رہا ہے, مشاورت کے ساتھ ہو رہا ہے سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے, ڈیموکریسی ہے, لیکن انہوں نے ایک ایپسٹمولوجیکل چینج کر لیا کہ اب دین اس میں عمل دخل نہیں دے گا, سیکولر. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ابن سینا کا میڈیکل میتھڈ اور امام غزالی کا میڈیکل میتھڈ شاید پریکٹیکلی آج اپلیکیبل نہ ہو, لیکن اس کے جو پرنسپلس تھے وہ دے آر ایز ویلڈ ایز دے ور بیک دین. بیٹے اس میں پارٹلی یہ ہے, اس میں اگین آئی وڈ سے کہ وہ ہماری اپنی کمزوری ہے, ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم آگے نہیں چڑھ سکتے, ہم اس کی چیزوں کو آگے لے کے ٹھیک ہے وقت کے ساتھ اس کو ٹیون اپ نہیں کر سکتے, یہ ہماری کمزوری ہے. اب دیکھیں نا پری پارٹیشن, یہ پارٹیشن کے اس وقت جب پری پارٹیشن تھا, آپ کہنا ہمیں جب آزادی 47 میں ملی ہے تو ہماری تو ہم تو ایک سیکنڈ کلاس بلکہ تھرڈ کلاس تھے نا, ہم تو ہمیں تو ہندوؤں سے بھی نیچے ہوتے تھے. جب ہندو کا میرٹ ختم ہوتا تھا پھر مسلمانوں کا شروع ہوتا تھا. مسلمان تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ اوپر آ سکے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں بیکاز آف ڈفرنٹ فیکٹر, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ انٹلیکچوئل کیپیبلٹی کی بات نہیں کر رہا, ڈفرنٹ فیکٹر. اب آپ ماشاء اللہ چلیں, ہمیں ایک موقع ہے کہ ہم آزاد سو کالڈ آزادی جو ہمیں ہے, تو ہم اسی انوائرمنٹ کے مطابق اپنی محنت اور تبدیل اپنے پروفیشن میں کریں, جس سے ہمارے ملک کا نام بھی بڑھے اور ہمارے ایز اے مسلم بھی ہمارا کمیونٹی کے طور پر. یہ کامن کویشچن ہے, اور آج جو مسلمان دین کی طرف نوجوان راغب ہوتا ہے نا, تو اس کو اس سوال کا بالکل ابتدا میں سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیے اس کا جواب بڑا آسان سا حل ہے کہ الحمدللہ جتنے ہمارے مسالک ہیں نا, کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی اہل حدیث ہے, یہ سب الحمدللہ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. اور ان مسالک کی تمام جو ان کی آپ کہہ لیں کہ قیم ہے نا علماء کی, جو کہ جید علماء ہیں, وہ الحمدللہ آپس میں ان کے علمی اختلافات ہوتے ہیں فروعی نوعیت میں, لیکن کفر کے فتوے کوئی اچھا عالم, کوئی معتدل عالم کبھی نہیں لگاتا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی ہم نے یوٹیوب پہ سرچ کیا تو کہ فلاں جو ہے نا وہ دوسرے فرقے پہ کفر کی تلوار لہرا رہا تھا, فلاں نے اس نے پورا بیسٹ مار دیا کفر کا, تو وہ بڑے محدودے اور چند متشدد لوگ ہوتے ہیں جو ہر فرقے میں ہوتے ہیں, ہم نے ان کی بات نہیں سننی ہوتی. اوور آل دیکھنا ہے میجورٹی کیا کہتی ہے, الحمدللہ تمام مسالک مسلمان ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں, ہم ان کو جو ہے وہ اختلافات ہم ختم نہیں کر سکتے, لیکن اختلافات کو ایک اخلاقی دینی دائرے میں لا کے اچھے طریقے سے ہم برقرار رکھ سکتے ہیں. اس لیے بلا جھجک جب آپ کو نماز کا موقع ملے تو آپ اگر مجبوری ہے تو کہیں بھی کسی بھی مسلمان مسجد میں جا کے آپ نماز ادا کر لیں. ایک دو بات یہ ایمرجنسی میں ہوتا ہے, آپ سفر میں ہیں, آپ کوئی تعلیم کے لیے کوئی امتحان دینے کہیں چلے گئے ہیں, راستے میں مسجد آ گئی, آپ کے پاس کوئی مسجد نہیں ہے, آپ جماعت چھوڑ نہیں سکتے, آپ جماعت سے نماز پڑھ لیں. لیکن عام حالات میں ہم کوشش کریں کہ ہم ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں جو ہمارے علم کے مطابق اپنے عقیدے اور اپنے عمل میں سب سے بہتر ہو. کیونکہ دیکھیں نا وہ امام کون ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہے, ہمارا ایک ترجمان ہے, ایک نمائندہ ہے. جیسے ہم دنیا میں ہم چیزوں کو طے کرتے ہیں نا کہ جی فلاں تعلیمی ادارہ سب سے اچھا ہے, کیونکہ فلاں ڈاکٹر سب سے بہتر ہے, تو ایسے ہی دین کے لیے بھی ہم عام حالات میں کوشش کریں کہ جو امام آپ کے صحیح نالج کے مطابق زیادہ نیک ہے, باعمل ہے, اور اس کا ایمان عقیدہ زیادہ بہتر ہے, تو اس کو پریفر کریں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو. لیکن مجبوری کے عالم میں کوئی بات نہیں, سب سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دینی اعتبار سے, سیکھنے کے اعتبار سے بھی ہماری بات چلتی رہنی چاہیے, کیونکہ دین کے تو بڑی بنیادی باتیں ہیں جس کے اندر جو ہے وہ ہمارے حلال حرام کا مسئلہ ہے, عقائد کا مسئلہ ہے, روزمرہ زندگی کے اعتبار سے ایسی باتیں ہیں جو کہ ہر کسی کی ضرورت ہے.
تو ایسے بھی ہمیں نا جو کوئی ایسا کوئی وقت کوئی ایسی چیز طے کر لینی چاہیے، وہ چاہے ہم ہفتے میں 1 دن کر لیں یا 2-3 دن کے بعد کر لیں، آدھے گھنٹے کے لیے ہو جائے، فہم دین کے نام سے نا، میری رائے ہے کہ فہم دین کے نام سے کو ہم ایسے یہاں پہ کورس کو ایسی کلاس کر لیں جس میں روزمرہ دیکھو عالم بننا بڑی بات ہے، جیسے ماشاءاللہ ہمارے بھائی وقت نکال بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، لیکن اپنے دنیاوی مصروفیت کے ساتھ ساتھ کالج اسکول کے ساتھ ساتھ بنیادی موٹی موٹی چیزیں تو ہم ضرور دین کی سیکھتے رہے، اور وہ بھی ہم ظاہری بات ہے علماء سے جڑے رہیں گے، مفتیات سے جڑے رہیں گے، تو جو دین کی صحیح بات ہے ہمارے تک پہنچتی رہے گی، عمل کرنا ہمارے ساتھ ہوگی، جو بھٹکنے والی بات ہے یہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ جب کچی بات سنیں گے، دائیں بائیں سنیں گے، سوشل میڈیا سے سنیں گے، تو بات بعض کمزور ہوتی ہے اور بلا تحقیق ہوتی ہے۔ اس لیے اصل تو یہ ہے کہ ہم مسجد سے جڑیں، ہم علماء کرام سے جڑیں، ہم ایسے حلقوں میں جڑیں جہاں پہ دین کی بات پہنچے۔ تو اس لیے کوئی اس اعتبار سے بھی میری رائے ہے کہ کوئی وقت کوئی دن کچھ وقت طے کر لیا جائے جس میں تفہیم دین کے نام سے فہم دین کے نام سے کورس کر لیا جائے کوئی۔ پہلے میرے خیال میں تھا ایک ہم نا ابھی کیسا بھی برتن بھی رہنے کوئی بات نہیں، ذرا ساتھی نا اب اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں ساری گفتگو کو، تھوڑی سی ہمیں ذرا توجہ اور جلدی جلدی رائے دے دیں، ٹھیک ہے؟ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی حضور نے ایک ابتدا بتائی ہے، کلمے سے ابتدا کرواؤ۔ جب وہ بچہ سمجھدار ہو جائے تو حضور نے فرمایا، وہ بچہ کون ہے؟ وہ نوجوان لڑکا ہی ہے نا، لڑکپن ہے، اس کی 7 سال کے بعد کی عمر ہے، 10 سال، 15 سال، 20 سال، اب وہ ایک نوجوان بن چکا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا اس کو حلال و حرام کی تعلیم دو۔ یہ نا اس کو ہم صرف ثواب کی نیت نہ سمجھیں کہ ہم یہاں پر آئے ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں چلو 1 گھنٹہ، یا کسی نے پیرنٹ نے کہہ دیا ہے یا مفتی صاحب نے کہہ دیا تو ان کے کہنے پر ہم ثواب کی نیت سے آئے، ہم اس کو اپنی ضرورت سمجھ کے اس کو اپنے لیے ریئلائزیشن کا ایک سورس بنائیں کہ ہمارے اندر اگر کوئی کوشچن ہے، ہماری ظاہری بات ہے ہم دنیا میں بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، بہت سی چیزیں سنتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں کوشچنز بھی آتے ہیں، تو وہ ہم اس کو ثواب کی نیت سے سمجھیں گے تو پھر ہم وہ ایک دفعہ جوائن کریں گے، دوسری دفعہ جوائن نہیں کریں گے۔ جب ایک دفعہ ہم اس کو انٹرسٹ بنا کر چلیں گے نا اپنے اس کے اندر کہ اس سے ہماری اپنی ریئلائزیشن ہو رہی ہے تو پھر اس کا فائدہ ہوگا اور ہم اس کو کنٹینیوسلی جوائن کرتے رہیں، اپنی ضرورت سمجھی جائے اس کو، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن آپ نا وقت کی فکر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ جو وقت ڈیسائیڈ ہم کریں اس کے مطابق ہم سب کو پابندی کرنی چاہیے، لیکن بار بار میرے دل میں آ رہا، اب میں یہاں پہ اب مہمان یا میزبان جو بھی کہہ لیں، خادم کے طور پہ ہوں، بحیثیت انسان میری گھڑی 10 دفعہ میں نے گھڑی کو دیکھا ہے، اب میرے دل میں شیطان مسلسل یہ بات ڈال رہا ہے، یار تیرے 20 منٹ اور زیادہ لگ گئے۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ شیطانوں کے مختلف اقسام ہیں جو دلوں میں خیالات ڈالتی ہیں، ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ خیالات بھی ہے۔ ایک شیطان کی قسم وہ ہے جس کا کام صرف انسان کے دل میں خیال ڈالنا ہے جب وہ کوئی دین کا کام کر رہا ہو۔ مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے وقت آپ کو بار بار خیال آنا ہے، یار آج نماز لمبی ہو گئی ہے، لیکن کبھی کھیلتے وقت وہ خیال نہیں آنا، بازار گئے ہیں اس وقت خیال نہیں آنا، کوئی ٹرپ پہ گئے ہیں وہاں خیال نہیں آنا، کوئی دوستوں میں گپے لگا رہے ہیں وہاں خیال نہیں کبھی آئے گا۔ تو اس لیے اس چیز کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے کہ ٹھیک ہے ہم وقتی پابندی کریں، اس میں یہ اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، لیکن کبھی یہ مت سوچیں کہ ہمارے 10 منٹ زیادہ لگ گئے یا ہم کو تو اب 10 منٹ دینے پڑیں گے، ایسے آدھا گھنٹہ دینا پڑے گا، نہیں، یہ آپ یقین کریں کہ یہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی ترین وقت بن سکتا ہے۔ یہاں اس سیٹ پہ کوئی بھی بیٹھا ہوگا، آج میں ہوں کل کوئی اور ہوگا، زندگی ایسے ہی گزرتی ہے، لیکن یہ ایک پلیٹ فارم، ایک مسجد تو باقی رہے گی نا۔ ہم سب یہ مل کے اس کو شروع کر رہے ہیں آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اب آپ لوگ ساری زندگی ایسے نہیں رہیں گے، بڑے ہوں گے، اپنی زندگی میں ذمہ داریاں نبھائیں گے، آپ کی جگہوں پہ اور لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، لیکن جو ہم مل جل کے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ اور ایک بڑا اچھا ایک موقع بن جائے گا جس میں ہم دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو کھلے دل سے آپ اپنے اس میں ہمت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ جم کے اس میں شرکت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں، حلم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔